خوشبو آتی تھی. تو ہمارے یہ قابل احترام اور قابل عزت جناب مولانا معروف صاحب سلفی جو جامعہ سلفیہ بنان سے فارغ ہیں، اور ابھی آپ بہت دنوں سے آپ کلکتہ کے امام بھی ہیں، وہاں کے آپ جو ہے مفتی بھی ہیں، اور وہاں کے عالم دین ہیں، لوگوں کے مطابق کی طرف مسئلہ ذہن کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو مولانا معروف صاحب کی بڑی یہ ان کی یہ کوشش بڑی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے مرکز تحفیظ القرآن کریم قائم کیا، اور یہاں صرف گواہ بخاری کے نہیں بلکہ مختلف جگہوں کے لڑکے آتے ہیں اور قرآن کریم مکمل حفظ کر کے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی قابل تعریف ہے کہ یہاں اہل حدیث کے مدارس میں کہیں بھی لڑکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، جامعۃ البنات نہیں ہے. یہ ہے اگر ہے کہیں ہندوستان میں نہیں. نیپال کے اندر ایک جگہ ہے گول بازار، اور گول بازار وہ مارکیٹ ہے مسلمانوں ہی کی، اور وہیں سے قریب ہے ایک بلکبہ بازار، وہاں جامعۃ البنات ہے. لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں مدرسہ اسلامیہ میں تقریباً 1982 سے 2011 تک ہم یہاں پڑھاتے رہے بخاری شریف. وہاں جب گئے خبر ہوئی ان لوگوں کو تو آئے میرے پاس اور کہا کہ ہم نے جامعۃ البنات کھولا ہے، وہاں لڑکیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، عربی تعلیم ہوتی ہے، اور وہاں لڑکیوں کے لیے کوئی حدیث میں پڑھانے والے کوئی ایسے شخص نہیں ہے جو بخاری شریف پڑھا دے. آپ جا کر کے ہفتہ میں کم سے کم 2 روز پڑھا دیا کیجیے. چنانچہ ہم ہفتہ میں 2 روز جاتے تھے وہاں پڑھانے کے لیے بخاری شریف. اور وہ لڑکیاں تقریباً 60 لڑکیاں میرے نزدیک بخاری شریف پڑھی ہیں، اور سبھی باصلاحیت لڑکیاں تھیں، اور وہ صرف نیپال کی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جس کے لیے تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہو، لڑکیوں کی تعلیم کا. لیکن مولانا معروف صاحب نے یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر کے مدرسہ البنات قائم کیا. اسی مدرسے اسی گواہ بکر اور اسی مرکز تحفیظ القرآن کے اندر، اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور اس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ بہترین تقریر کرتی ہیں. کئی لڑکیاں ایسی ہیں، ایک نواسی ہے میری فوزیہ یہ عصمت اللہ کی لڑکی، وہ بہترین تقریر کرتی ہے. جب کسی موضوع پر وہ بولتی ہے تو اس کا حق ادا کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں میں کمزور بھی بہت ہے. اللہ رب العالمین یہ مرکز تحفیظ القرآن الکریم اور مدرسہ البنات للعلوم الدینیہ، یہ دونوں ادارے کو اللہ فروغ اور ترقی عطا فرمائے، اور ان دونوں اداروں کے لیے اللہ رب العالمین غیب سے اس کی مدد فرمائے، اور ایسے معاونین کو مقرر، ایسے معاونین اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دے جو ان کے تعلیمی مقاصد کے اندر تعلیمی مقاصد کو اور اونچے پیمانے پر لے جانے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ اخلاص قلب کے ساتھ ہم لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں یہ مدرسہ البنات للعلوم الاسلامیہ ہے، اسی طریقے سے مدرسہ تحفیظ القرآن کریم ہے، یہ سب ادارے ہیں، یہ اسی مرکز تحفیظ القرآن کریم کے ماتحت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو، مرکز تحفیظ القرآن کو اور مرکز تعلیم البنات للعلوم الدینیہ کو اللہ رب العالمین فروغ اور ترقی عطا فرمائے، اور یہ ہم ادارہ دوسروں کے لیے یہ ایک نمونہ بن جائے اور دوسروں کے لیے قابل عمل ہو
اور دوسرے اس کو معلوم کر اس کو دیکھ کر کے دوسرے بھی اس کی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو اور اس کے بانی جناب مولانا معروف صاحب سلفی کو اللہ رب العالمین ان کے لیے وسائل مقرر کر دے اور انہیں اللہ تعالی دین کی خدمت کرنے کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کی اور قرب و جوار کی لڑکیوں کو دینی تعلیم سے اللہ رب العالمین آشنا فرما دے، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بھی ہماری ماشاءاللہ شیخ نے اپنے ناصحانہ کلمات سے تمام لوگوں کو نوازا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شیخ کی جو ابھی زندگی چل رہی ہے، یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے سروں کے اوپر ایسے ہی چھاتا کی طرح انہیں اپنی زندگی ہم لوگوں کے اوپر میسر فرمائے، اور شیخ کی جو ناصحانہ الفاظ تھی ان باتوں پر ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں عبداللہ بن ساجد کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور وہ نظم سے اپنے سامعین کو محظوظ کریں۔ اب میں اس کے بعد ابھی وہ موصوف حاضر نہیں ہے تو میں محمد محبوب بن محمد طیب جن کا عنوان جہیز ایک خطرناک گناہ ہے، میں ان موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج صدر محترم، اساتذہ کرام، ذمہ داران نظام، حکم صاحبان اور اسٹیج پر بیٹھے معزز و موقر علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے جہیز ایک سماجی کینسر ہے۔ محترم سامعین، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا معبود اور رازق ہے، وہ ہمیں آرام اور سکون دیتا ہے، وہ ہمیں خوشحال اور مالدار بناتا ہے، وہ ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے اور جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس رحیم و کریم اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، قرآن نازل فرمایا، اسلامی شریعت دی اور الہی قانون دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ اس پر حق اور صادق من نبی نے ہمیں بتایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا، یعنی اسی میں اس کا شمار اور گنتی کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جو حکیم و داتا ہے، اس نے ہر چیز کا اچھا، بہتر اور لاجواب اصول بنایا ہے۔ اس میں سے ایک شادی بھی ہے۔ شادی جب پاکیزہ اور پوتر رشتہ ہے، اسے ناپاک اور گندہ نہ بنایا جائے۔ شادی جو مبارک اور مقدس بندر ہے، اسے غلیظ اور خراب نہ کیا جائے۔ نکاح جو سندر اور اتم طریقہ ہے، اسے جہیز جیسے حرام چیز سے دور رکھا جائے۔ محترم حاضرین،
جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک وبال ہے، جہیز ایک مصیبت ہے، جہیز ایک بلا ہے، جہیز ایک کینسر ہے، جہیز ایک ناسور ہے، جہیز ایک قابل نفرت چیز ہے، جہیز حرام خوری کا ایک گندہ طریقہ ہے، جس کا شوقین ایک ایماندار مسلمان، ایک حاجی اور ایک نمازی بھی ہے۔ جہیز کافر، مشرک، یہود و نصارہ کا طریقہ اور وتیرہ ہے، جس کو آج کے نام و نہاد مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، جس کے بارے میں امام کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم و ملت مذہب و دھرم کو اپنائے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا، نہ میں اس کا رسول ہوں نہ وہ میری امت ہے۔ حاضرین و محترم، اسلام پاک و صاف مذہب ہے، اسلام پاک بے دین ہے، اور جہیز اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ غیر مذہب کی لعنت ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور اس حرام کو حرام نہیں سمجھتی ہے۔ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جہیز اسلام، مسلمان، نبی، قرآن کے بدنامی کا سبب ہے، مسلمانوں کے تباہی کا سامان ہے، ایمان کے خرابی کی دلیل ہے۔ محترم حاضرین، اس جہیز نے لاکھوں کی زندگیاں تباہ کی، اس جہیز نے کروڑوں خاندان کو برباد کیا، اس جہیز نے گھر و گھر اجارے، اس جہیز نے بے شمار باپ کھائے، اس جہیز نے انگنت بیٹیوں کے سہاگ لوٹے، اس جہیز نے بے شمار لڑکیوں کی جانیں لی، اس جہیز سے بے شمار مقدمے چلے، بچے بے سہارا ہوئے، کتنے سیتا جلائی گئی اور کتنی مریم قتل ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جہیز کا لین دین کرنے والا مسلمان ہی نہیں، اس کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس جہیز کا ثبوت نہ کتاب اللہ سے، نہ سنت رسول اللہ سے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے، نہ تابعین کے دور سے۔ اللہ سے تعلق ہے نہ رسول سے رشتہ، اللہ سے تعلق ہے نہ رسول سے رشتہ، ہم لوگ تو بس مسلمان کہلانے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی، 4 بیٹیاں بھی آئی، ہزاروں صحابہ کے نکاح پر آئی، سینکڑوں شادی میں شریک ہوئے، لیکن یہ کام، یہ عمل، یہ جہیز کہیں نہیں تھا، جس کو آج کے نام و نہاد مسلمان اپناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور بیوی کو 400 درہم سے زیادہ ہی مار